سوال کچھ یوں ہیں جی، سردی یا گرمیوں میں سرد علاقے میں بحث اعضائے وضو کو گیلا کر کے وضو ہو جائے گا یا دھونا پراپر طریقے سے لازم ہے؟ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ دھونا، جس کو عربی میں غسل کہتے ہیں، اعضائے وضو کو دھونے کا حکم ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ دھونا کیا ہے؟ یہ دھونا جو ہے پانی بہانا ہے اپنے جسم پر اعضائے وضو پر، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ بہانا ہی کافی ہے۔ بعض اہل علم شرط لگاتے ہیں کہ بہانے کے ساتھ ساتھ آپ نے ملنا بھی ہے، اچھا تو یہ ملنا مستحب ہے۔ اوکے، جبکہ بعض ائمہ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ملنا بھی واجب ہے، لیکن یہ اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ ہاں، دھونا ہے ہاتھوں کو، پانی بہانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ محترمہ کو یہی بتایا کہ سر پر 3 لپ پانی ڈالو، اور پھر کیا، ثم تفیضین الماء علی سائر جسدک، پھر پانی بہاؤ اپنے باقی جسم پر۔ تو یہ غسل ہو گیا ہے۔ تو یہ پانی بہانا یہی دھونا ہے، یہی غسل ہے، اور یہی کفایت کرتا ہے وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی۔ ہاں، بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایڑیاں، اور وہ سرد موسم میں اس پر پانی بہاؤ پھر بھی کچھ حصہ جو ہے اس کا خشک رہ ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے ملنا پھر لازم ہے، اور اگر پانی اس پر بہہ پڑے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے تو یہ پانی بہانا ہی کافی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شیخ، عام طور پر کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں سردیوں میں خاص طور پر ہاتھ گیلا کرتے ہیں، ہاتھ کو جو اعضائے وضو ہیں وہاں پر ایسے ہاتھ گیلا کیا، اچھا مل لیا، اس کو بھی انف سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ اس کو تو مسح کہتے ہیں۔ مسح کہتے ہیں کہ امرار الید المبتلہ، یعنی جسم پر گیلا ہاتھ پھرنا، یہ ہے مسح۔ جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے گیلا کر کے پھر سر کا مسح کرتے ہیں۔ کانوں کا جو مسح بھی کرتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، یا موزوں پر جب مسح کرتے ہیں تو ہاتھوں کو گیلا کر کے اس کے اوپر مسح کرتے ہیں، تو یہ مسح ہے۔ تو اس کو غسل یا دھونا نہیں کہتے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر پانی اس نے اتنا لیا ہے جس سے وہ جسم پر گرایا تو کچھ بہہ بھی پڑا، تو پھر یہ کیا ہے، کفایت کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ۔